باب نمبر 5 باب فضل ما بین القبر والمنبری، روضہ اطہر اور ممبر کے درمیان کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 1195 حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ بن ابی بکر عن عباد بن تمیم عن عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی عبداللہ بن ابی بکر سے، انہوں نے عباد بن تمیم سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے گھر اور ممبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ وہ جنت کی اس کو کیاری قرار دیا گیا، جنت کا ایک حصہ قرار دیا گیا، اسی لیے حجاج اور معتمرین حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اس جگہ نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ اس مقام میں جانا گویا ایک فعل نیک ہے کہ وہ جنت کا ایک حصہ ہے، جنت میں دنیا میں جنت میں داخل ہونے کی طرح ہے کہ جو شخص اس مقام پر نماز پڑھے اس مقام پر داخل ہو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا اور اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، آپ کے حجرے اور آپ کی قبر کی فضیلت کے متعلق احادیث۔ علامہ ابن بطال لکھتے ہیں اس حدیث میں مذکور ہے حضور نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ اس کا پہلا معنی اور مطلب یہ ہے میرے اس گھر کے درمیان جس میں میں رہتا ہوں، اور یہ معنی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ متعارف یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص اپنے گھر میں ہے تو اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس گھر میں ہے جس میں وہ رہتا ہے، اور ایک روایت میں ہے میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان، اور یہ بالکل ظاہر ہے۔ نمبر 2 دوسرا معنی اور مطلب یہ ہے زید بن اسلم نے کہا اس حدیث میں بیت سے مراد آپ کا روضہ ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، آپ کی مزار ہے، اور اس معنی کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ہے میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ امام طبری نے کہا کہ جب آپ کی قبر انور آپ کے گھروں میں سے ایک گھر میں ہے تو یہ حدیث اس سے مؤید ہے، یعنی اس حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ اگرچہ مختلف ہیں لیکن اس کا معنی ایک ہے، کیونکہ آپ کا وہ گھر جس میں آپ کا روضہ ہے، جس میں آپ کا مزار مبارک ہے، وہ آپ کے حجروں میں سے ایک حجرہ ہے، اور آپ کے گھروں میں سے وہ ایک گھر ہے، اور وہیں آپ کی مزار مبارک ہے، اور آپ کی وفات کے بعد، آپ کے وصال کے بعد وہی آپ کا گھر ہے۔ بس آپ کا وہ گھر اور آپ کا وہ حجرہ جس میں آپ کا روضہ انور ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور روضہ کلام عرب میں اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں خشک اور تر گھاس ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ جس جگہ کوئی نمازی نماز پڑھتا ہو، یا کوئی ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، یا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو، تو یہ چیزیں اس کو جنت کی طرف لے جائیں گی۔ اسی طرح جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور دین کی باتیں سنتا ہو تو وہ چیزیں بھی اس کی جنت کی طرف قیادت کریں گی، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو ان میں چر لیا کرو، یعنی اس سے اپنی غذا حاصل کرو۔ صحابہ نے پوچھا یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے، اللہ کے ذکر کے جو حلقے مساجد میں یا محافل اور مجالس میں منعقد کیے جاتے ہیں، جب وہاں سے تمہارا گزر ہو تو تم برکتاً ان حلقوں میں بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کی یاد سے اپنے دل کو مطمئن کرو اور روشن اور منور کرو۔ اس حدیث کی مثال نظیر یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، دشمن سے تمہاری مدبھیڑ ہو جائے اس بات کی آرزو نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے صبر اور آزمائش بھی طلب مت کرو، کیونکہ تم صبر اور آزمائش کے مرحلے میں پورے نہیں اتر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت، سلامتی اور امن و سکون طلب کرو۔ پس جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو، تم نے تو آرزو نہیں کی دشمن سے مقابلے کی لگن، لیکن اگر اتفاق سے اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے دشمن سے تو پھر ڈٹ کر اس سے مقابلہ کرو، صبر کرو، اور یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنان اسلام سے مقابلہ کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ
شہداء کا مقام اعلیٰ و عرفہ ہے، جیسے ہی شہید ہوتا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یعنی جہاد دشمنان اسلام کے خلاف لڑنا ایک ایسا عمل ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر بھی بندے کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں ذکر ہے کہ میرا ممبر میرے حوض پر ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ بعینہ اسی ممبر کو حوض کوثر پر لوٹا دے گا اور اس کو بلند کر کے حوض پر رکھ دے گا۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ حوض پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ممبر ہوگا جس پر آپ جلوہ افروز ہوں گے، حوض کوثر پر اپنی امتیوں کی پیاس بجھانے کے لیے آپ ممبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ آپ